اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، آج ذوالقعدہ کے 10 تاریخ ہے اور اگلے مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. یہ محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی عزت والا مہینہ ہے، بہت ہی شرافت والا مہینہ ہے، کیونکہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت بڑے نبی جس کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ آنے والا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے کہ اللہ تبارک تعالی اپنا دوست کا در پکارا، اپنی امتی کا در پکارے. محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو سارا مہینہ اللہ کے نزدیک بہت ہی برکت مہینہ ہے. ہر مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کسی نبی کو تاج پہنایا، کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید ہوئے. تو ہر مہینہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بہت ہی افضل مہینہ ہے. لیکن 4 مہینہ اللہ کے نزدیک بہت ہی افضل مہینہ ہے. تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو آنے والے مہینہ وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پیارا مہینہ ہے. اور خاص کر یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ جب آئیں گے تو اس مہینے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مہینہ ہے. تو محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے میں جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اس کا مقصد اور مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ٹکڑے ہوئے، اپنی جان کو قیمہ بنوا دیے، اپنے بدن کو لہو لہان کر دیے، اپنے بدن کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اپنی جان کو قربان کر دیے، انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام اس کی قبر کے اندر میں جنت کے دسترخوان بچھاتا ہوں اور جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو رزق اللہ کی طرف سے، یہاں پہ ہم کماتے تو کھاتے ہیں، یہاں پہ پسینہ بہاتے ہیں تب جا کر کے روزی ملتی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ کے اندر شہید ہوئے، ٹکڑے ہوئے، اپنی جان کو قربان کر دیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر ساری نعمتیں میں اس کے اندر حاضر کر دوں گا. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ
عطا کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میری طرف سے جو ہے ساری چیزیں جو ہے جنت کی چیزیں میں اس کے قدموں کے اندر حاضر کر دوں گا۔ وہ اس لیے کہ وہ قرآن کو بچا رہے، حدیث کو بچا رہے، دین کو بچا رہے۔ محترم دوستو، یہ اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا راج دلارا بندہ ہوتا ہے، تو محترم دوستو 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز جو ہے تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کر کے جو ہے اللہ کی ولی بنتی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی جو ہے بہت ہی نازک زندگی ہے۔ یہ زندگی جو ہے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کب میری موت آ جائے، کب اللہ تبارک تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے تو سوار لے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے تو سوار لے۔ توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لے۔ توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لے۔ اور جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اس گھر کو سجایا اس طرح۔ جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اس گھر کو سجایا اس طرح۔ اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے وہ گھر کیسا ہے معلوم نہیں۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کے پل کی خبر نہیں۔ اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر نفس کو، ہر جیرو کو ایک نہ ایک دن موت کا وجہ چکنا ہے۔ لیکن موت بھی جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ وہ بستر کے اندر ختم ہوتی ہے، اور ایک موت وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کی جان جاتی ہے، اللہ کرتے جان جاتی ہے۔ 2 طرح کی موت ہے۔ ایک وہ موت ہے کہ شراب پیتے پیتے وہ چلا جاتا ہے، ایک وہ موت ہے کہ اللہ کرتے وہ چلا جاتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک نمازی ادھر سے گزرتے اور ایک بے نمازی گزرتے۔ جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر رکھتے ہی جو ہے اس قبر کے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ اس قبر کے اندر رکھتے ہی جو ہے اس قبر کے اندر آگ دکھاتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی دراتے کہ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہ آسمان کے فرشتے جو ہے ایسا ڈنڈا لے کے آتا ہے، ایسا ہتھوڑی لے کے آتے ہیں، ایسی ہتھوڑی ہوتی ہے کہ ایک ہتھوڑے اس کے اوپر سے لگاتے ہیں تو پہلے آسمان اس کی آواز آتی ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ، کہ ایسا ہتھوڑا لگتا ہے کہ جب وہ ہتھوڑا لگتا ہے تو پہلے آسمان سے بات کرتی ہے وہ آواز جو ہے پہلے آسمان سے بات کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ ہتھوڑا لگاتے ہیں اور وہ آواز اگر دنیا کے انسان کے کانوں کے اندر وہ آواز چلی جائے تو سارے انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں، سارے انسان جو ہے بے ہوش ہو جائے، سارے انسان ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آواز کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آواز کو بند کر دیے۔ صرف جو ہے جانور کے علاوہ جو ہے اور کوئی سن نہیں سکتا ہے۔ فرشتے ایسے ہتھوڑے مارتے ہیں کہ وہ آواز پہلے آسمان تک جاتی ہے۔ اور کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جہنم کی ایک چنگاری ڈالتے ہیں، جہنم کی ایک چنگاری ڈالتے ہیں تو وہ چنگاری جو ہے وہ آگ جو ہے پہلے آسمان تک بات کرتی ہے۔ اتنی تیز آگ ہوتی ہے کہ محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کتابوں کے اندر آتے کہ اس آگ جو ہے ایک چنگاری جب اللہ تبارک تعالیٰ ڈالتے تو ایک چنگاری جو ہے پہلے آسمان سے بات کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ پوری قبر کے اندر آگ لگا دے، جہنم کی آگ لگا دے تو کہاں سے بات کرے گی وہ آگ؟ ایک چنگاری کا مسئلہ یہ ہے۔ اور کتابوں کے اندر آتے کہ ایسے جانور آتے کہ وہ جانور جو ہے اس کو چن کر کے اٹھائیں گے اور جو ہے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیتی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کتابوں کے اندر آتے کہ جب انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پیارا بندہ ہوتا ہے، اور جب نمازی گزرتے اور نمازی کو
قبر کے اندر رکھ دے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اے فرشتے اس کی قبر کے اندر جو ہے ساری نعمتیں جو ہے جنت کی نعمتیں اس کے ساری نعمتیں حاضر کر دو اور آسمان جنت کی ہوا چلا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی خوشبو جو ہے اس کی قبر کے اندر ڈال دو اور اس کی قبر جو ہے وسیع کر دو، اس کی قبر جو ہے پھیلا دو، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے قبر پھیل جاتی ہے۔ اور جو بے نمازی ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتے اس کی قبر کو جو ہے چمٹا دو، زمین جو ہے چمٹ جاتی ہے، قبر جو ہے چمٹ جاتی ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائیں پسلی جو ہے دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے، بالکل انسان جو ہے چمٹ جاتا ہے لیکن موت نہیں آتی ہے، موت جو ہے نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک مرتبہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، دوبارہ اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ زندگی اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے کہ لا محدود کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ وقت جو ہے بہت نازک وقت ہے، کب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، کب اس کی روح نکل جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ سارے علماء کرام کی رائے یہی ہے اور فیصلہ یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے جہنم سے جو ہے ہٹ جائے اور جنت میں چلے جائے۔ جہنم بہت ہی خطرناک جو ہے ایک ٹھکانہ ہے اور جنت جو ہے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو ہر انسان جو ہے چاہتا ہے اور علماء کرام بیان کرتے بار بار کہ ہر انسان جو ہے نیک راستے پہ چلے، غلط راستے پر چلے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو کتابوں کے اندر آتے کہ جنت کو جنتی انسان کو جب قبر کے اندر رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ساری نعمتیں جو ہے اس کی قبر کے اندر جو ہے رکھ دیتے ہیں، ساری نعمتیں جو ہے اس کی قبر کے اندر حاضر کر دیتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ زندگی جو ہے لا محدود کی زندگی ہوتی ہے، بہت لمبی زندگی ہوتی ہے، اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے کہ اپنی کتاب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے علماء ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ زندگی جو ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس زمین کو جو ہے ساری زمین کو جو ہے زمین سے لے کر اور آسمان کے اندر جو ہے رائے کے دانہ بھر دیا جائے، رائے کے دانہ جو ہے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد جو ہے ایک دانہ ایک چڑیا چوک کے لے کے جائے، 1000 سال کے بعد جو ہے ایک دانہ چوک لے یعنی کھا لے۔ تو کتابوں کے اندر آتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ وہ دانہ جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا لیکن اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ حالانکہ جو ہے رائے کے دانہ سے کوئی انسان بھر نہیں سکتا ہے لیکن وہ لا محدود کی زندگی ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتے کہ اس کو وہ جو ہے کتابوں کے اندر آتے کہ 10,000 کروڑ سال تک جو ہے ایک پل جھپکنے کے برابر نیند نہیں آتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں محترم بزرگوں اور دوستو کہ 10,000 کروڑ سال تک جو ہے ایک پل جھپکنے کے برابر نیند نہیں آتی ہے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے، جنت جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ جب انسان جنت کو دیکھتے تو کتابوں کے اندر آتے کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے 70,000 گزر جائیں گے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ جب جنتی جب جاتے اور دونوں جو ہے جنت کے اندر جاتے یعنی مرد بھی جنتی ہوتی ہے اور عورتیں بھی جنتی ہوتی ہے تو کتابوں کے اندر آتے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ جاؤ اپنی بیوی سے ملاقات کرو۔ کتابوں کے اندر آتے کہ جب وہ جائیں گے تو جب ایک جھلک اس کو دیکھیں گے تو کتابوں کے اندر آتے کہ 70,000 سال تک دیکھتے رہیں گے، 70,000 سال تک دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بات کرو، اس سے بات چیت کرو۔ کتابوں کے اندر آتے کہ 40 سال تک جو ہے اس سے بات چیت کرتے رہیں گے۔ اندازہ لگائے محترم بزرگوں اور دوستوں اور کتابوں کے اندر آتے کہ اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورتی اس کے اندر ڈال دیتی ہے کہ وہ جنتی انسان کو جو ہے اگر دنیا کے اندر چھوڑ دے تو اس سورج کی روشنی جو ہے پھیکا ہو جائے۔ ایسے کپڑے پہناتے ہیں، ایسے جسم کے اندر کپڑے پہناتے ہیں کہ اس کی ایک موتی اگر باہر ڈال دے تو سورج کی روشنی کم ہو جائے،
پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کر لے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑی عبادت جو ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کو سجدہ پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آگے جھک جاؤ، میرے سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے سے مانگو اور میرے سے مدد مانگو اور میرے آگے جھک جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے آگے جھکو اور میرے سے مدد مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر چلو جو گمراہ ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک بہت ہی قیمتی موقع ہے۔ اس موقع کو جو ہے گوائے نہیں، بلکہ یہ زندگی جو ہے بہت ہی نازک زندگی ہے، یہ زندگی جو ہے بہت ہی جو ہے کٹھن زندگی ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے آپ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کب میری موت ہو جائے۔ موت سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جنت میں جانے والا کیسے بن جاؤں، میں جنت میں جانے والا کیسے بن جاؤں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جنت میں جانے والا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انسان کو مسجد میں آنا چاہیے، اس انسان کو جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے پڑھنا چاہیے، اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح پیار کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی کو مرضی نہیں ہوتی ہے، جو اپنی مرضی سے چلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی مرضی کے اوپر چلتا ہے وہ 100% جو کامیاب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بالصبر على ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء التعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب وعلى باب الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الصاعدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفة المطهرين الناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأمر أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مسجد کے اندر کیا پانی جو ہے ایک ڈیڑھ مہینہ سے پانی نہیں آ رہا ہے. یہ کیا پانی کے لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس کو تھوڑا دھیان دیجیے. 3 مرتبہ جو فوٹو خان بھائی صاحب کے اندر گرا ہے, ایک مرتبہ رفیق بھائی گرا ہے, اور ایک مرتبہ پہلے سے پانی نہیں. کیا کہ کسی کو ایک پانی ختم ہو جائے تو فون کرنا پڑتا ہے آدمی کو. ایک آدمی ذمہ دار ہے پانی مرتے بولے کہ مہینہ 20 دن تک پانی نہیں آئے گی. پانی کھانا بنانا پڑتا ہے, نہانا دھونا پڑتا ہے. اگر پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے فون کرنا پڑتا ہے. پھر آدمی ایک ذمہ دار بنا دیجیے. قبلے میں آنا چاہیے, مسجد دیکھنا چاہیے کیا کیا کرنی ہے, مسجد میں کیا کرنی ہے. مشورہ کر کے کیا کہ دھیان دیجیے مسجد کے اوپر. مسجد کے اندر دھیان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأخرجنا يا السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحساب. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک ہم کو مہربان سیاکار مددگار رومی اترے حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو مغفرت فرما. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں کو مغفرت فرما. اے اللہ پاک نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو مسلمان پریشان ہے اے اللہ پاک اس کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ پاک جو بیمار ہے اے اللہ پاک صفائی کو عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کی وجہ سے اے اللہ تمام مرحوم اور مرحومات قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک تمام مرحوم اور مرحومات کو رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ پاک جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اے اللہ پاک سزا کو دور فرما کر اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک یہ وقت جو ہے بہت نازک وقت ہے. اے اللہ اس وقت اے اللہ نماز کی ضرورت ہے. اے اللہ پاک دین کی ضرورت ہے. اے اللہ پاک ہر انسان نماز پڑھ کے اے اللہ پاک ہر انسان کی دعا کرنے کی توفیق ہو. اے اللہ پاک ہر انسان جو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق ہو. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فعل سے اے اللہ یہ ہمارے نوجوان کے دل میں اے اللہ نماز یہ جو اللہ نماز پیدا کر دے اے اللہ نماز سے محبت عطا فرما دے اے اللہ نماز کے اندر اے اللہ خوب شوق اور ذوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ پاک جب اذان لگے تو اے اللہ سارے کاروبار چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور نماز کے اندر آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر مسجد کو اے اللہ نماز سے آباد عطا فرما اے اللہ پاک خاص کر ہمارے نماز والے بھائی جو ہے اے اللہ پاک نماز سے بہت دور ہے دین سے بہت دور ہے اے اللہ پاک اسے ہدایت دے دے اے اللہ پاک اسے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے بنا دے اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ پاک جنتی بنا دے اے اللہ موت سے پہلے پہلے ایمان والے بنا دے اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ پاک قبر میں جانے سے پہلے پہلے اے اللہ پاک پکے اور سچے نمازی بنا دے اے اللہ پاک دین کی اوپر چلنے والے بنا دے اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے والے بنا دے اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے والے بنا دے اے اللہ پاک ماں باپ سے محبت کرنے والے بنا دے اے اللہ پاک جھوٹ اور دغا اور فریب سے بچنے والے بنا دے اے اللہ پاک نیک راستے پہ چلنے والے بنا دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والے بنا دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام جو ہے اے اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ پاک تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بنا دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنا دے اے اللہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ساری اولادوں سے محبت کرنے والے بنا دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے خیر سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا